حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایمان لے کے آئے تھے, ہی came to Islam after 3 days of حضرت حمزہ اسلام. یعنی جب حضرت حمزہ اسلام لے کے آتے ہیں نا, اس کے ایگزیکٹلی 3 دن بعد حضرت عمر بھی اسلام لے کے آ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حمزہ کا بھی بہت اثر رسوخ ہوتا ہے اس پوری سوسائٹی میں. وہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ سرداروں میں سے ایک سردار ہیں. ہی از آلسو یعنی اسلام میں تو ان کو جو ہے اسد اللہ کہا گیا ہے, لائن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یعنی وہ بھی بڑے آپ یہ کہہ لیں کہ جیدار بندے ہوتے ہیں, یعنی ویری اسٹرانگ. تو یعنی اسلام سے تقویت پہنچتی ہے حضرت حمزہ کو, یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ اسلام کے لیے جیت ہوتی ہے. لیکن جب حضرت عمر اسلام لے کے آتے ہیں نا, تو وہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اسلام ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے, اسلام کا جو چہرہ جو لوگوں کے سامنے پہلے ہوتا ہے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب عامر بن العاص حبشہ جاتے ہیں اس کے پاس, نجاشی کے پاس, تاکہ مسلمانوں کو نا وہاں سے واپس بلایا جائے, تو وہ ناکام ہو کے واپس آ جاتا ہے, تو مسلمان وہاں پر ہی رہتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام لے کے آیا, I was the 40th one, یعنی 40واں بندہ میں تھا جو مکہ میں اسلام لے کے آیا تھا. میرے سے پہلے 39 بندے اسلام لے کے آ چکے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آیات نازل کر دیتے ہیں. سورۃ الانعام چیپٹر نمبر 6, ٹھیک ہے, اور آیا نمبر ہے جی 122. میں کوٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا. اچھا, یہ آیات میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمر میں سے کہا تھا کہ ایک عمر کو اسلام میں داخل کر دیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. تو یہ اس بارے میں جو ہے آیات نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او من کان میتا, کہ جو مردہ ہو. اب دیکھیں, جو اسلام میں نہیں ہے, اسلام نے اس کو تشبیہ دی ہے مردے سے. اور یہی وجہ میں نے آیت میرے خیال سے کسی لیکچر میں کوٹ کی ہوگی, سورہ یاسین کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما علمناہ الشعر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي له, اور نہ ہی یہ ہمارے نبی کے شایان شان میں ہے کہ وہ شعر و شاعری بولیں. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ تو ایک یاد دہانی ہے, نصیحت ہے اور قرآن ہے. قرآن کہتے ہیں something which is repeated again and again, یعنی اس کو دوبارہ دہرایا جائے. کس لیے نازل کیا ہے میں نے؟ لینذر من کان حیا, نوٹ کرنے کی بات ہے, تاکہ یہ ڈرائے, یاد دہانی کروائے ہر اس شخص کو جو زندہ ہے. بہت سارے لوگ ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو دیکھنے میں تو وہ زندہ نظر آتے ہیں, لیکن ان کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن ان پر اثر نہیں کرتا. کیا وجہ ہے کہ کتنے مکہ والے, اب دیکھیں نا, ان کو عربی بھی آتی تھی, ان کو فصاحت بلاغت سب کچھ پتا تھا, لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے, اندر سے وہ مردہ تھے. So this is how Allah subhanahu wa ta'ala tells us, او من کان میتا, جو مردہ ہو, فاحییناہ, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ہم نے پھر اس کو زندہ کر دیا, یعنی اس کا دل جو ہے جاگ اٹھا اندر سے. وجعلنا لہ نورا, اور ہم نے اس شخص کے لیے نور جو ہے مہیا کر دیا. یمشی بہ فی الناس, اور وہ اس نور کے ساتھ جو ہے لوگوں میں جو ہے چلتا ہے. کیا اس کی مثال کمم مثلہ فی الظلمات, کیا اس شخص کی مثال جو زندہ ہے اور اس کے پاس نور آ چکا ہے, کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا شخص کو ظلمات کہتے ہیں, اندھیروں میں, کہ وہ اندھیروں میں ہو, لیس بخارج منہا, اور وہ اس سے نکل ہی نہیں پاتا. یعنی ایک جگہ پہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں, اور ایک جگہ پہ عمر بن حشام ہے جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے. تو یہ آیت ہے جو عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے کمپیریزن میں نازل ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الانفال, وہ بھی ایک جو ہے آیت ہے, وہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. آیت نمبر ہے 65. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو صرف ریفرنسز دے رہا ہوں. what you have to do is, this is your homework. ایک تو پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے, try to make notes as much as possible, جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے آپ انشاءاللہ نوٹس بنائیں. اور جو ریفرنسز میں آپ کو دیتا ہوں, not that you doubt me, یہ کہ آپ خود جا کے گھر میں جا کے انشاءاللہ مصحف کھولیں اور خود اپنا ایک کنیکشن بلڈ کریں قرآن مجید کے ساتھ. ٹھیک ہے, جسٹ ان کیس اگر آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آ رہی, نو پرابلم ایٹ آل, آپ کو انگلش لینگویج میں زیادہ آسانی ہے, آپ انگلش ٹرانسلیشن اٹھا لیں. اردو لینگویج آپ کے لیے آسان ہے, وہ اٹھا لیں, تاکہ کم از کم آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. رائٹ, تو آیت نمبر ہے جی 65, سورۃ الانفال, سورہ نمبر 8 ہے یہ.
اچھا یہ آیت نازل ہوئی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد. آلرائٹ, اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں یا ایھا النبی, اے نبی, حرض المؤمنین علی القتال, کہ مؤمنین کو قتال کے بارے میں آپ ابھاریے, ٹھیک ہے, ان کو میک دم اسٹرانگ. ان یکم منکم 20 صابرون, اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے مسلمان ہوں گے تو کیا ہوگا, یغلبوا 200, تو وہ 200 پر حاوی ہوں گے. سبحان اللہ, یعنی ایک مسلم کتنے کو, 10 کو میرے خیال سے, ہاں, یعنی 10 لوگوں پہ حاوی ہوگا. سبحان اللہ. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100, اور اگر تم میں سے 100 مسلمان ہوں گے, 100 بندے ہوں گے, يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ 1000 پہ حاوی ہو جائیں گے, بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی, they don't know. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. بہرحال اس میں علماء کا کچھ ابھی کہنے کہ اختلاف بھی ہے, اور اختلاف کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں, جب آپ اختلاف کا نام سنتے ہیں نا تو اپنے کان کھڑے نہ کر لیے کریں, اوہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. نہیں, اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ رائے میں دیر از اے ڈفرنس. ایک عالم نے ایک رائے دی ہے اور دوسرے عالم نے دوسری رائے دی ہے, دیٹس پریٹی مچ اٹ. اتنی کوئی اس کو بڑا ایشو ہم جو بنا لیتے ہیں نا کہ نہیں علماء میں اختلاف ہے اور یہ ہے وہ ہے, اٹس ناٹ, یعنی اتنا اس کو جو ہے ہائپ نہیں دینی چاہیے ہمیں. تو یہ ایک آیت جو ہے کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد جو ہے نازل ہوئی تھی. اچھا لیٹس موو آن. حضرت عمر جب ایمان لے کے آتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج کیسے ہے. ہی ڈزنٹ سیٹل فار سم تھنگ لو. وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی حالت دیکھی نا تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں فقلت, میں نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, السنا علی الحق, میں دیکھتا یہ ہوں کہ ہم مسلمان کیوں چھپ چھپ کے ہم دار ارقم میں بیٹھ کے ہم جو ہے آپ ہمیں سکھا رہے ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں, ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں, فور واٹ, ایسا کیوں ہے؟ السنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ سبحان اللہ. آپ دیکھیں جب ایمان انٹر ہوتا ہے نا دل کے اندر تب انسان کو ڈر نہیں لگتا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آپ جتنا پڑھیں گے واللہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو یعنی فخر ہوگا کہ یار ہم الحمدللہ, یعنی حضرت عمر جو ہے اللہ تعالیٰ نے, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے صحابوں میں سے حضرت عمر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دیے تھے. تو السنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ان متنا و ان حیینا, کہ چاہے ہم مردوں میں ہوں یا زندوں میں ہوں, یعنی کوئی بھی ہماری حالت ہو, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, بلا, کیوں نہیں, والذی نفسی بیدی, یعنی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, انکم علی الحق, یقیناً تم حق پہ ہو, ان متتم و ان حییتم, چاہے تم مردوں میں ہو یا چاہے تم زندوں میں سے ہو, تم حق پہ ہو. جواب سنیے گا عمر رضی اللہ عنہ کا, کہتے ہیں قال ففیما الاختفاء, تو ہم کس سے چھپ رہے ہیں پھر؟ تصور کریں, کہتے ہیں کہ ہم کس سے پہ چھپ رہے ہیں, what are we afraid from, ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ کہتے ہیں والذی بعثک بالحق, یعنی اے اللہ کے نبی, اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں, خدا کی قسم, یعنی جنہوں نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, لتخرجن, ہم لازماً اب نکلیں گے, ہم نکلیں گے. فاخرجناہ فی صفین, پھر کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد نا تو واٹ ہیپن کہ مسلمانوں نے 2 صفیں بنا لی. ایک صف کے لیڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے اور دوسرے حضرت حمزہ بنے دوسرے صف کے لیڈر. اور یہ جب یہ نکلے نا تو نریشنز بتاتی ہیں کہ دیور یعنی تسبیح کر رہے تھے, تحمید کر رہے تھے اور تکبیرات اونچی اونچی پڑھ رہے تھے. امیجن کریں یہ وہی مسلمان ہیں کہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اب حالت یہ ہے کہ مکہ کی گلیوں میں جو ہے بغیر کسی ڈر کے مسلمان جو ہے 2 صف بنائے جا رہے ہیں اور اونچی اونچی تسبیحات پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اور پھر ہمیں نریشنز بتاتی ہیں یہ وہ دن تھا جس دن عمر رضی اللہ عنہ کو لقب دیا گیا الفاروق. فاروق کا مطلب ہوتا ہے باطل اور حق میں فرق کرنے والا, بیریئر, کہ حق کو الگ کر دینا اور باطل کو الگ کر دینا, کہ واضح ہو جائے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. اور پھر نریشن یہ بتاتے ہیں فرق اللہ بہ بین الحق والباطل, کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حق اور باطل کو واضح کر کے دکھا دیا. ایک اور نریشن ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. Let me see where I have written.
وہ نریشن یہ ہے کہ یعنی فاروق ان کا نام کیسے پڑ گیا. ایک بار کیا ہوا کہ ایک منافق اپنا کیس لے کے آیا, اس کا کوئی مسئلہ تھا کسی یہودی کے ساتھ, یہ مدینہ کی بات ہے, آل رائٹ. اپنا کیس لے کے آیا اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, کوئی نہ کوئی ان کا بیچ میں مسئلہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی بھی بات سن لی اور منافق کی بھی بات سن لی. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, منافق ایٹ دیٹ ٹائم ان کو آن دا فیس آف اٹ کہا نہیں جاتا تھا کہ یہ منافق ہے, ان کو مسلمان ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. حالانکہ ان کے طور طریقوں سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا, یہ جو ہے نا اس میں کچھ گڑبڑ ہے. تو بہرحال وہ منافق آتا ہے اور ہوتا کیا ہے, ایونچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات سن کے نا یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں. تو منافق جو ہے نا اس کو تسلی نہیں ہوتی, کرتا کیا ہے, وہ بولتے ہیں, یہودی کو بولتا ہے کہ دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہمارے کیس کا صحیح پتہ نہیں چلا, ایسا کرتے ہیں عمر کے پاس چلتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. تو ہوتا یہ یہودی کہتا ہے آل رائٹ ٹھیک ہے, تم وہاں جا کے بھی ٹرائی کر لو. تو جب وہاں جاتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ دونوں کا کیس سنتے ہیں, اور یہودی اپنا کیس بتانے سے پہلے کہتا یہ کہ ہم پہلے اپنا کیس نا محمد کے پاس لے کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے میرے حق میں کیس دے دیا کہ یعنی میرے حق میں جو ہے کیس چلا گیا ہوا ہے, اس کے بعد ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ وداؤٹ اینی ڈیلے منافق کی طرف رجوع کرتے ہیں, کہتے ہیں اکذالک, کیا ایسا ہی ہے؟ منافق کہتا ہے نعم ایسا ہی ہے, ہم نے جو ہے پہلے جو ہے ہم نے ورڈکٹ لے لی ہوئی ہے, محمد نے ہمیں بتا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھہرو, رویدکما حتی اخرج الیکما, تم ذرا ٹھہرو میں تمہارے پاس ذرا آتا ہوں. اندر جاتے ہیں, when he comes out he has a sword in his hand, اور اس سے اس منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں. کہتے ہیں how dare you, کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہے کہ تم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا حکم کر دیا ہے اور تم اس سے راضی نہیں ہو. آپ دیکھیں نا یہ واضح ہو گیا, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا اس سے پوچھ لیتا کہ کیا واقعی ایسی بات ہے, اور یہودی وہاں پہ سن رہا ہے. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے, کچھ نریشنز یہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت عمر نے یہ واقعہ ہوا نا اس کے بعد سے ان کا نام الفاروق پڑ گیا. تو یہ میں نے دونوں نریشنز آپ کے سامنے رکھ لی ہیں. تو یہ دو نریشنز تھی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آ گئے ہیں, مسلمز آر ہیپی. اور ہوا یہ کہ حضرت عمر نا ایک بار بیٹھے ہیں اور سوچے رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اسلام لانے کی جو خبر ہے نا آگ کی طرح مکہ میں پھیل جائے. تصور کریں. تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ مکہ میں کون ایسا شخص ہے, جیسے آج بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ بھی آپ کی ایسے لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کو ایک بات بتا دیں نا وہ چپ نہیں رہ سکتے. آپ ان کو حالانکہ لاکھ دفعہ کہیں گے نا دیکھو اپنے تک بات رکھنا, وہ تو ٹھیک ہے خدا کی قسم میں اپنے تک بات رکھوں گا, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اگلے دن آگ کی طرح ہر جگہ پھیلی ہوتی ہے بات, وہ آپ سر پکڑ لیتے ہیں یار تو نے تو قسم اٹھائی تھی. تو بہرحال اس قسم کے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. تو ایک شخص تھا جمیل بن معمر, وہ بہت مشہور تھا کہ ایک بار اس کو بات کوئی بتا دینا وہ بس خبر ایک دم جو ہے پھیلا دیتا تھا. تو واٹ ہیپن واز کہ جمیل بن معمر کو بلاتے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہوتا. کہتے ہیں اما علمت یا جمیل, ادھر آؤ, کہ تمہیں پتہ ہے جمیل انی قد اسلمت, کہ میں اسلام لے آیا ہوں. ودخلت فی دین محمد, اور میں محمد کے دین میں داخل ہو چکا ہوں. ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہی ہیں تو جمیل جو ہے سمجھو اس کے اندر کرنٹ دوڑ پڑتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اسی وقت ہی ایسے بجلی کی طرح اٹھتا ہے اور بس حضرت عمر کہتے ہیں یس ناؤ وی آر ٹاکنگ, یہ تو میرے سے زیادہ بھی جلدی, اس کو میرے سے زیادہ جلدی ہے. تو اٹھتا ہے اور جاتا ہے, دوڑ لگاتا ہے. کہتا ہے فواللہ, جمیل قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم ما راجعہ, کہ میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں اس خبر کو نا یعنی کونے کونے تک نہ پھیلا دوں. حتی قام یجر رعاہ, یعنی دوڑتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ حضرت عمر اس کو فالو کرتے کرتے نا واتبعہ عمر, اس کو فالو کرتے رہتے ہیں. حتی اذا قام علی باب المسجد, جمیل جب پہنچتا ہے نا کعبہ کے پاس پہنچتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. صارخ باعلی صوتہ, اور اونچی اونچی آواز میں چیخیں مار کے
پکارتا ہے یا معشر قریش یا معشر قریش، اے قریش والو اے قریش والو، اور وہ جو سردار ہوتے ہیں نا سارے قریش کے، وہ حول الکعبہ یعنی کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنی گپے شپے لگا رہے ہیں. کہتا ہے کہ الا ان قد عمر بن الخطاب قد صبا، صبا کہتے ہیں اپوسٹیٹ ہو جانا، مرتد ہو جانا. ٹھیک ہے، کہتا ہے کیا تمہیں پتہ چلا ہے کہ عمر ابن خطاب، خطاب کا بیٹا مرتد ہو گیا ہے تمہارے، یعنی ہمارے دین سے پھر گیا ہے. عمر سن رہے ہیں پیچھے رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں فقال عمر من خلفہ کذب، کہتا ہے اوے جمیل تو جھوٹ کی بول رہا ہے، میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا کہ میں مرتد ہو گیا ہوں، ولکنی قد اسلمت، میں تو ایمان لے کے آ گیا ہوں، میں تو اسلام لے کے آ گیا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہ کہتے ہیں جتنی بھی سردار ہوتے ہیں نا وہاں پہ، عتبہ بن ربیعہ بیٹھا ہوا ہے، باقی بھی سردار بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، اب وہ بولتے ہیں یہ اس نے کیا کر دیا ہے. اب ظاہری بات ہے ان کے اندر بھی اپنی ایک گرجز ہوتی ہیں. کہتے ہیں ہاؤ ڈیر یو عمر کہ تم یعنی ہم سے مشورہ کی بغیر تم نے اتنا بڑا سٹیپ لے کیسے لیا. تو ان میں سے پہلے ایک آتا ہے اٹھ کے، اب پتہ جیسے فلم سین چل رہا ہوتا ہے، ایک ہیرو ہوتا ہے اور باقی ولنز ایک ایک کر کے آتے ہیں لٹرلی. ایک بندہ اٹھتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے نا، چھلانگ مار کے آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ اس کو اٹھا کے نیچے پھینکتے ہیں. ایک دوسرا آتا ہے دوسروں کی بھی اٹھا کے پھینکتے ہیں. ہوتا کیا آہستہ آہستہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں نا سردار، سارے ایک بار ایک جو ہے نا چھلانگ لگاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے ہیں، لٹرلی اٹس لائک اے مووی، سب کو پیچھے اٹھا کے پیچھے پھینکتے ہیں. اور آپ بولتے ہیں کہ اتنے بندے آ گئے ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ نریشنز بتاتی ہیں کہ ان کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں لڑائی میں، اور عمر رضی اللہ عنہ ہی از الون، ایوری بڈی از واچنگ، اور یہاں پہ وہ مار رہے ہیں سب کو ایک ایک کر کے. پھر اینڈ میں کرتے کیا ہیں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہو رہا. موویز میں آپ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو ولن کرتا ہے ایسے، ولن جب دیکھے نا کہ ہیرو قابو میں نہیں آ رہا، تو یا تو ہیروئن ہے نا، استغفر اللہ کہہ دیں، ہاں جی، واٹ ہی ڈز از وہ نا اس کے اوپر گن پوائنٹ رکھتا ہے، رک جا نہیں تو میں اس کو اڑا دوں گا. ہیرو اپنے سارے ویپن اندر جتنے بھی چاقو جو ہوتے ہیں نا سارے پھینک رہے، نہیں یار اس کو کچھ نہ کہیں پلیز، رائٹ. یہاں پہ کیا ہوتا ہے سبحان اللہ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے نا کہ یہ لوگ ٹھہرے نہیں رہے، تو عتبہ بن ربیعہ کو مار کے نا پنچ مار کے نیچے گراتے ہیں، اور اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنی انگلیاں نا اس کی آنکھوں کے اوپر رکھتے ہیں. بولتے ہیں اپنے بندوں کو بولو رک جا نہیں تو میں تیری آنکھیں دبا دوں گا، یعنی تو پھر دیکھ نہیں سکے گا، تو اندھا ہو جائے گا. عتبہ کہتا ہے نہیں پلیز پلیز ایسا مت کریں. تو لوگوں کو بولتا ہے ٹھہر جاؤ ایسا مت کرنا. ابھی یہ سینیریو چل رہا ہوتا ہے. ہولڈ اینڈ بی ہولڈ ایک سردار آتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے سردار یعنی ہی از ہیونگ بڑے کہتے ہیں نا ریال محترم، بڑے آپ یہ کہہ لیں کہ زبردست اچھے لباس میں آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ما شأنکم، وہ دیکھتا ہے کہ سارے کسی کا خون نکل رہا ہے، کوئی ہائے ہائے کر رہا ہے، کیا ہو کیا رہا ہے ادھر. کہتے ہیں تمہارا کیا معاملہ ہے تم لوگوں کا. تو سارے وہ ان کی ہائے ہائے نکل رہی تھے، بولتے ہیں قالوا صبا عمر بن خطاب، کہتے ہیں دیکھو جو عمر ہے، عمر بن خطاب، یہ تو مرتد ہو گیا، اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا. قال فما، کہتا ہے کہ what's wrong with you guys، رجل اختار لنفسه امرا، کہ ایک شخص ہے اس نے اپنے لیے ایک راستہ اختیار کر لیا ہے. فماذا تريدون، تو اس میں تمہارا کیا اس سے سروکار ہے، what's wrong with you guys. اس نے اگر کوئی راستہ اپنے لیے چوز کر لیا ہے تو اس کو چھوڑ دو. تو یہ فائٹ اوور ہو جاتی ہے، اور وہ سردار ہیں عاص بن وائل. ٹھیک ہے، بزرگ ہوتے ہیں، بڑا ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ روب ہوتا ہے. یہ بھی ایک مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں. اور عمر بن عاص کا پتہ ہے نا آپ کو، یہ ان کے فادر ہیں عاص بن وائل، حالانکہ اس وقت جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے. رائٹ. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اتفاق کی بات ہے ابو جہل ابھی سین میں نہیں آیا ہوا، ابو جہل جو ہے ان سرداروں میں نہیں ہوتا. تو عمر رضی اللہ عنہ کو ابھی بھی ہی از ناٹ سیٹسفائڈ ود اٹ. کہتے ہیں اور کون رہ گیا ہے، اور کون رہ گیا، کسی کو کون ہے ایسا شخص سردار جس کو میرے اسلام کا نہیں پتہ چلا. تو وہ نا سرداروں کی آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے میں آئی ایم ایزیومنگ، تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں سردار کو تو پتہ چل گیا ہے، اب کون ہے مائی کا لال جو ہے مجھے روکے گا، میں دیکھتا ہوں. تو ابو جہل جو ہے ان کے ذہن میں آتا ہے، اور ابو جہل ان کے انکل ہیں حضرت عمر کے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جب ان سب سے فارغ ہو جاتے ہیں نا، تو ابو جہل کے گھر کے باہر جاتے ہیں اور نوک نوک کرتے ہیں. ابو جہل اوپنز دا ڈور، کہتے ہیں اہلاً و سہلاً اے بھتیجے ماشاء اللہ کہاں تھے تم، اور اس قسم کی بات نا. تو وہ کہتے ہیں انکل ایکسکیوز می، میں تو آمنت باللہ و رسولہ،
کہتے ہیں میں تو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آیا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل بولتا ہے لا تفعل لا تفعل، یعنی دہراتا رہتا ہے، یعنی ٹوائس تھرائس 3 دفعہ بولتا ہے عمر تو کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، لا تفعل، نہ کرو ایسے، نہ کرو ایسے، نہ کرو ایسے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تو میں اب ایمان لے آیا ہوں اور اب میں بیک فٹ پہ نہیں جا سکتا۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ اب عمر کو تو میں پنگا نہیں لے سکتا ان کے ساتھ، تو زور سے دروازہ بس بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ واٹ اے ہورریبل تھنگ یو ہیو براٹ ٹو می، کہ تم کیا چیز میرے سامنے کیسی نیوز لے کے آئے ہو۔ تو یہ جو ہے کچھ سینیریوز ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے لیے، ان کے ایمان لانے کے بعد۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ نریشنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2 نریشن رکھتا ہوں، کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم ان اسلام عمر، کہ اس عمر کا اسلام، جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آئے تھے نا، کان فتحن، وہ وکٹری تھی، جیت تھی اسلام کے لیے، وکان ہجرتہ نصرن، اور جو عمر نے ہجرت کی تھی نا وہ بھی وکٹری تھی، وکانت امارتہ رحمہ، اور ان کی لیڈرشپ مرسی تھی، رحمت تھی لوگوں کے اوپر، جو ان کا جسٹس ہے، عدل ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں لقد رأیتنا، یقیناً ہم نے ایسا دیکھا، وما نستطیع ان نصلی بالبیت، ہم تو بڑے کمزور تھے، ویک تھے، ہم تو چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر جب یہ مکہ والوں کو پتہ چل جاتا تھا نا کہ کہیں پہ قرآن ریسائٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ بڑی اذیت دیا کرتے تھے، ٹارچر کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے ہم تو ٹھیک طریقے سے نہ نماز پڑھتے تھے، نہ ہم قرآن جو ہے پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ کعبہ میں بھی ہم نماز کیسے پڑھیں، کیونکہ اگر ہم کعبہ کے سامنے نماز پڑھیں تو وہ تو سب کو نظر آ جائے گا۔ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، حتیٰ اسلم عمر، یہاں تک کہ عمر اسلام جو ہے لے کے آگے، فلما اسلم عمر، جب عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آگے، قاتلہم حتی ترکونا فصلینا، قاتلہم، اچھا سنگولر کا صیغہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا، یعنی ہی فوٹ ود دم، مارا پیٹا ان کو، تاکہ حتی ترکونا، یہاں تک کہ مکہ والوں نے ہمیں چھوڑ دیا تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ تو یہ دیکھیں سبحان اللہ، عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اٹ واز a new page for اسلام۔ اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی طرح کی نریشن کہتے ہیں کہ ہم جماعت میں نماز پڑھ نہیں سکتے تھے پہلے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایمان جو ہے وہ لے کے آئے تو اس کے بعد الحمدللہ ہم لوگوں نے جماعت میں بھی نماز پڑھی، اور ہم کعبہ میں کھڑے ہو کے جماعت کروایا کرتے تھے۔ اور اب تھوڑی ہی اگر آپ نے لاسٹ لیکچر اٹینڈ کیا ہو نا، عمر رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ پہلے تلوار لے کے نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، ٹو کل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب دیکھیں ان کے اسلام لانے کے بعد آج ہمارے لیے کتنا، آپ یہ کہہ لیں کہ اٹس اے پوائنٹ ٹو پونڈر کہ ہی از بریڈ نیکسٹ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کے بعد۔ ایک اور بڑا زبردست واقعہ، یار سبحان اللہ اتنے واقعات ہیں نا، رائٹ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہجرت کا حکم آ گیا نا، ہر بندہ جس نے ہجرت کی نا وہ چھپ چھپ کے گیا، رات کے اندھیرے میں، کوئی ایسا ٹائم ہو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، بندے نے چھپ کے اگر جانا ہو تو کتنے جو ہے بندہ طریقے استعمال کرتا ہے، الا عمر، سوائے عمر رضی اللہ عنہ کے۔ اور یہ بتاؤں ان کا آپ کو جو سویگ ہے نا عمر رضی اللہ عنہ کا، آپ کو اس نریشن سے پتہ چلے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب پلان بنایا نا کہ ہجرت کرتے ہیں، اپنی تلوار اٹھاتے ہیں، اپنی بو اٹھاتے ہیں، جو تیر کی جو بو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تیر کچھ اپنے اندر جو ہے وہ اپنے جو ایک پاؤچ بنا ہوتا ہے وہ بھی تیر، یعنی اپنے آپ کو لوڈ کرتے ہیں پورا، ٹھیک ہے، اپنے ویپنز لوڈ کرتے ہیں اور جاتے ہیں کعبہ کی طرف۔ ہی از واکنگ ود اے سویگ، اور وہاں پہ جا کے نا طواف کر رہے ہیں، اور مکہ والے جو سردار ہیں ساتھ بیٹھے ہیں، طواف کرتے کرتے پتہ کیا کہتے ہیں شاہت الوجوہ، کہتے ہیں کیا بے شرم لوگ ہیں یہ، یعنی ہیوملیٹنگ فیسز، ان کو قرض کر رہے ہیں کہ تم کیسے عجیب لوگ ہو۔ اور پھر جب طواف کر لیتے ہیں نا، سب کو اونچی آواز میں کہتے ہیں، کمال یار، کیا سبحان اللہ سٹیٹمنٹ ہے، کہتے ہیں من اراد ان تثقلہ امہ
اے مکہ والو، اے سردارو، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے نا کہ اس کی ماں اس کو کھو دے، او یؤتم ولدہ، یا اگر تو کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو یتیم کر دے، او ترمل زوجتہ، یا کوئی تم میں سے ایسا مرد کا بچہ ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کر دے، کیا کہتے ہیں فلیلقنی وراء ھذا الوادی، اگر تم میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے نا تو آ کے مجھے پیچھے وادی میں آ کے ملو ذرا. جیسے لوگ دھمکاتے ہیں نا کہ آؤ جا کے کم ٹو دا بیک سائڈ، آؤ پیچھے تمہیں میں بتاتا ہوں. تو دس از ہاؤ اٹ از. اور جب یہ ایسی ان کی آپ یہ کہیں تھریٹ کرتے ہیں نا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اپنی ماں کو جو ہے پھر تمہاری ماں ڈھونڈتی رہے گی تمہیں، تم نظر نہیں آؤ گے، یا اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اگر چاہتے ہو یا اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو نا، آؤ میرے ساتھ آ کے پیچھے جو ہے نا وادی میں آ کے لڑو. کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا، سارے جو ہے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے آرام سے، شان سے جو ہے ہجرت کرتے ہیں. اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دس از دا گڈ ٹائم، تو ان کے ساتھ ہو کے جو ہے وہ بھی ہجرت کر جاتے ہیں. تو دیر آر اراؤنڈ نریشنز بتاتی ہیں 20 مسلمان ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ پھر ٹریول کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. آل رائٹ. اچھا جی، اب ویل موو آن. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا جو خلافت کا جو ٹینور تھا نا، دیٹ واز ہاؤ مینی ایئرس؟ 2 ایئرس، 2.5 ایئرس، ٹھیک ہے، تقریباً 2 سال کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا جو خلافہ کا جو دور ہے نا، دیٹ از اراؤنڈ 10 ایئرس، 10 سال کا ان کا خلافت کا پیریڈ ہے. اور اب الحمدللہ کچھ ورچوز ہیں، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے، عمر رضی اللہ عنہ کے ورچوز کے بارے میں. کہ عمر رضی اللہ عنہ ہی از آنسر ٹو پروفٹس دعا. یعنی ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہیں حضرت عمر. کیونکہ حضرت عمر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکالرس کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے ٹھیک ہے انہوں نے وہ شدید تھے مسلمانوں پہ، انہوں نے ظلم زیادتیاں بھی کی تھی، لیکن ڈیپ ڈاؤن ہز ہارٹ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بدلا نا، تو آپ کہتے ہیں نا کہ دل جتنا صاف ہوتا رہتا ہے اتنا ہی بندہ فطرت کے قریب ہوتا رہتا ہے. کہ جیسے زید بن عمر بن نفیل جو ان کے کزن تھے، وہ بھی بنو عدی سے ہی تھے، ان کے کزن تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. آپ کو پتہ انہوں نے کبھی کوئی ریولیشن، کوئی جو ہے آیت نہ سنی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب ان کو جو ہے قرآن ریویل ہونا شروع ہوا، اس سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے. لیکن ہی نیو کہ زنا غلط ہے، بچیوں کو زندہ دفن کرنا غلط ہے، بت پرستی کرنا غلط ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندہ جتنا اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے نا، اتنا ہی انسان کا جو دل ہے نا وہ اب کہہ لیں کہ آلود نہیں ہوتا برائیوں سے، وہ اتنا صاف رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آئے تو ان کی ایک بڑی زبردست دعا ہے، وہ آج تک ہم مانگتے ہیں. وہ دعا یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. بڑی کمال کی دعا ہے. اے اللہ ہمیں آپ حق دکھا دیجئے، ارنا الحق حقا، حق دکھائیں، یعنی ارنا الحق حقا، ہمیں حق کی طرح ہی دکھائیں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں دین کا حصہ سمجھ کے، اس کو ثواب سمجھ کے اس کو فالو کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، حالانکہ وہ ہوتی بدعت ہے. اٹس این انوویشن. اور یہاں پہ کتنی زبردست دعا وہ مانگنے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حق کر کے آپ دکھائیے، وارزقنا اتباع، اور ہمیں آپ توفیق دیں کہ ہم اس حق کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں. اور پھر کہتے ہیں وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور ہمیں باطل کر کے ہی دکھائیے آپ. ایسا نہ ہو کہ ہو تو باطل ہم سمجھ بیٹھیں کہ یہ دین کا حصہ ہے اور ہم ساری زندگی وہی کرتے رہیں کام. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اور ہمیں آپ توفیق دیں کہ ہم اس سے دور رہیں. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں سے اس دعا سے نا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ سنسیئر ہی واز. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے عموماً یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ دیکھو یار میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ
اگر آپ کو زیادہ علم ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ دیکھو اے میرے بندے تیرے پاس تو علم بھی آ گیا تھا، تو نے پھر بھی اگر یہ گناہ کیا تو تجھے میں ڈبل سزا دوں گا۔ ہم دراصل چاہتے ہیں کہ ہمیں حق پتہ ہی نہ چلے، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اچھا جتنا لمیٹڈ نالج ہوگا اتنا ہی چلو ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی کم از کم یہ تو ہم پورا کر لیں اپنا ہوم ورک، باقی دیکھی جائے گی۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز ان کے سامنے کلیئرٹی ہو، ان کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے، اور حق ایک بار اگر سامنے آ جائے تو پھر وہ رکتے نہیں تھے۔ اور باقی صحابہ کرام کا بھی الحمدللہ یہی طرز عمل تھا۔ اور آگے ایک حدیث آتی، کچھ انشاءاللہ ورچوز ہیں ہم جیسے میں نے کہا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں لقد کان فیما قبل من امم محدثون، کہ اے لوگو تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں نا ان میں محدث پائے جاتے تھے، محدث نہیں محدث، محدث تو اسے کہتے ہیں کہ the person who writes حدیث، ٹھیک ہے، محدثین جیسے ہم کہتے بھی ہیں۔ محدث is a person کہ وہ نبی نہیں ہوتا، رسول نہیں ہوتا، لیکن اینجلز اسپیک ٹو ہم، یعنی اس پہ الہام ہو جاتا ہے کہ دیٹ پرسن از گائیڈیڈ ٹورڈز یو نو دا ٹروتھ۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، جو غلط کام کرتے ہیں، ان کے شیاطین دوست بن جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کو اور اکساتے ہیں کہ غلط کام کرو، اور وہ اس ٹریک پہ ان کو اور کھینچ کھینچ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ سملرلی اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اگر بندہ اپنے آپ کو نیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، دین نے کہا ہے کہ یہ کام سے تم نے پرہیز کرنا ہے، اور وہ پرہیز کرتا ہے، اور جو کہا گیا ہے کہ ان کاموں کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ تم نے کام کرنے ہیں، اور اگر وہ کرتا ہے تو کون دوست بن جائیں گے؟ پھر فرشتے دوست بن جائیں گے۔ آلرائٹ، سو دس از ہاؤ اٹ از کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں محدث پائے جاتے تھے۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ فَإِنَّهُ عمر، تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی عظمت ہے عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اور ایک عمر رضی اللہ عنہ ایک بار خطبہ دے رہے تھے، بڑا زبردست، اس میں ہمارے لیے دیر آر ٹیک اویز فار اس، کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لے کے آئے۔ کہتے ہیں افلح منکم، تم میں سے وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ کون ہے؟ حفظ من الہوا، کہ جو بچا لیا گیا اپنی ڈیزائر سے، اپنے نفس سے بچا لیا گیا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو نوٹ کریں اور اپنی لائف میں لے کے آئیں، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آگے بھی آپ سے جو ہے میں ڈسکس کروں گا، یہ 4 چیزیں انہیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اس میں سے کم از کم آپ ایک چیز بھی اپنی زندگی میں لے آئیں نا تو the job is done۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تم میں سے وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس سے، اپنی ہوا سے، ڈیزائر سے بچا لیا گیا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ڈیزائر، نفس۔ وَالطَّمَعُ، طمع کہتے ہیں گریڈ، ٹھیک ہے، لالچ، کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی ہو جائے، فلاں کو دیکھ کے خود جو ہے اچھا اس کے پاس یہ ہے تو اس کی جو ہے لالچ خود بھی کر لینا۔ وَالطَّمَعُ، طمع سے بچا لیا جائے، وَالْغَضَبُ، اور غصے سے بچا لیا جائے۔ یہ تو 3 کام ہیں جو نہیں کرنے۔ اور پھر کہتے ہیں لَيْسَ فِي مَا دُونَ الصِّدْقِ مِنَ الْحَدِيثِ خَيْرٌ، کہ سچی بات سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے، یعنی صدق جو سچائی ہوتی ہے نا، اس سے اچھی خیر کی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یعنی یہ 4 پوائنٹس ہیں انشاءاللہ۔ I want you guys to repeat it with me. What is number 1? Desires، ٹھیک ہے، مشکل کام ہے نا ویسے، لیکن ریوارڈ بھی اتنا ہی ہے۔ We have to work on ourselves۔ ڈیزائر سے بندہ بچ جائے، لالچ سے بچ جائے۔ لالچ کیا ہے؟ سبحان اللہ، لالچ کرنا بندہ ختم کر دینا، یا آپ کے کورٹ ساری بند ہو جائیں۔ پھر بندہ بولے یار، کوئی بندہ بولے نا کہ وکیل بننا، بولا وکیل بن کے میں کیا کروں؟ رائٹ، گریڈ، لالچ سے بندہ اگر جو بچا لیا جائے، اور غضب یعنی غصے سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی آئے، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کریں۔ چھوٹی بات ہوگی کہ بڑی بات ہوگی؟ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ مزاحیہ بات ہو، اور یعنی جس کا کوئی پرپز نہ ہو؟ نیور۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو کیا کہتے ہیں؟ لا تغضب،
غصہ مت کر. کہتے ہیں اوکے دیٹس فائن, یہ میں نے نوٹ کر لیا, واٹ ایلس, اور مجھے بتائیں, نصیحت کریں. سیکنڈ ٹائم ہی ریپیٹس لا تغضب, غصہ مت کر. وہ بھی نوٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے آل رائٹ, سمجھ میں آگے بات. تیسری دفعہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے ہیں لا تغضب, اور پھر اس بندے کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی یہ اس کے اندر ویکنس ہوتی ہے کہ وہ غصہ بہت زیادہ کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ غصہ بہت بڑی بیماری ہے. جب بھی کوئی شخص غصہ کرتا ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی سینسز جو ہے نا اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے, اور کبھی بھی غصے میں بندہ کبھی اچھے ڈیسیجنز لے ہی نہیں سکتا. آپ کے جتنے بھی آپ کے جو ریلیشنز جو خراب ہوتے ہیں, چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے, پیرنٹس کا ریلیشن ہے, پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ ریلیشن ہے, کیا ہے, غصہ آ جاتا ہے. بچوں کو غصہ آ جاتا ہے. آج کل بچوں بھی بولتے ہیں مجھے غصہ آئے, مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے. کیوں بھائی غصہ کیوں آتا ہے؟ لا تغضب یعنی غصہ مت کرو, اور سچائی کا ساتھ دیں. اگر آپ کو حق پتہ چل گیا ہے, فالو دا ٹروتھ, سچ کو جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں. تو دیز آر دا 4 points ایٹ لیسٹ. اس میں سے کچھ نہ کچھ جسٹ ٹو انیشیٹ ود, کسی سے سٹارٹ تو لیں. تو انشاءاللہ ایک نریشن ہے, اس کے بعد انشاءاللہ we'll wind it up. اس نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ آنیسٹ عمر رضی اللہ عنہ واز. کہتے ہیں کہ ایک بار نا, بڑی زبردست حدیث ہے, پکچر کے ذرا نا سین کو ذرا چیک کیجئے گا, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ کن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے, اوکے, اور وہ چل رہے ہیں. عمر بن خطاب جو ہے ہی از آلسو ان اے گڈ موڈ. کہتے ہیں فقال له عمر, عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اے اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں, إِلَّا مِن نَفْسِي, سوائے میرے اپنے نفس کے. میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں, اس کے بعد سب سے زیادہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ آپ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکتے ہیں, توقف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ none of you could believe, تم میں سے لا یؤمن احدکم, تم میں سے تب تک وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, لا والذی نفسی بیدی, کہ خدا کی قسم وہ شخص تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا, حتی اکون احب الیک, یعنی ان کو ایڈریس کر رہے ہیں, الیک من نفسک, اے عمر تم تب تک ایمان کی حلاوت, اس کی لذت کو نہیں چکھ سکتے جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں عزیز تر نہ ہو جاؤں. اور دوسری نریشن میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے مال سے, تمہاری جان سے, اور تمہارے اقربا جو تمہارے ریلیٹیوز ہیں, تمہاری بیوی بچوں سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں. Now hold on for a second. عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تو الا من نفسی, چاہتے تو وہ سٹاپ کر سکتے تھے نا وہاں پہ. آج ہم لوگ کسی کو خوش کرنے کے لیے نا ہم بڑے بڑے ڈائلاگ مار جاتے ہیں, تمہارے لیے کیا کہتے ہیں نا, تارے توڑ کے لے آؤں گا, تم پہلے بلب تو ٹھیک کر لو, تارے بعد میں توڑنے جانا. آلرائٹ, عجیب عجیب ڈائلاگ مارتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو نا اخلاص پتہ چلتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا. اور پھر کہتے ہیں اچھا ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ انہوں نے سن لی ہے, اور لٹرلی آئی ایم ایزیومنگ, اب وہ سوچ رہے ہیں, بولتے ہیں آل رائٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمہارے مال سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں. اب وہ کہتے ہیں کہ آل رائٹ, جہاں تک مال کا سوال ہے, آئی ڈونٹ کیئر آف مائی ویلتھ, نبی پہ مال سارا کا سارا قربان ہے, نو پرابلم ایٹ آل. اچھا جہاں تک بیوی بچوں کی بات ہے, ریلیٹیوز کی بات ہے, نو پرابلم ایٹ آل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہائر ڈگری میں ہے. اب جب اپنی جان کی باری آئی ہے نا, ہی از ایزیومنگ کہ اس کا مطلب کیا ہے. کل کو مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل دیر از این ایرو وچ از کمنگ ٹورڈز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ, کیا میں اس واقعی پوزیشن میں ہوں کہ میں ان کے آگے آ سکوں, ان کو پیچھے کر کے میں اپنی جان جو ہے ختم کر دوں, مجھے نقصان پہنچے لیکن میرے نبی کو نقصان نہ پہنچے. ہی از ایزیومنگ, اب وہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ کیا کیا وہ اوکیزنز ہو سکتی ہیں کہ میں واقعتاً یہ سمجھ سکوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں محبوب تر سمجھوں.
سب کچھ انالائز کر کے اگلے دن آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الآن یا عمر، اب آئے ہو تم ایمان کے درجے پہ، الآن یا عمر، کہ اب یہ ہوئی نا بات۔ تو یہ آپ کے لیے میرے لیے ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے تب تک وہ بندہ ایمان کے لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتا جتنے مرضی تم داڑیاں لمبی کر لو، جتنا مرضی تم اپنا اٹائر مسلمانوں والا بنا لو، جتنے مرضی تم اچھے بیانات دے دو، لیکن جب تک میں تمہارے لیے تمہارے باپ سے، تمہارے بچوں سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں تو تم اندر سے ایمان والے نہیں ہو۔ لوگوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو I leave you with this question, ask yourself and I should ask myself, کیا واقعی ہم اس پوزیشن پہ ہیں؟ اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک اس چیز کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں، اگر واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے محبوب تر ہونا تو خدا کی قسم ہمارے لیے واقعی وہ بہترین رول ماڈل تھے اور ہوں، وہ ہمارے اوپر نظر آئیں، ہمارے طور طریقوں میں، ہماری آپس کی ڈیلنگز میں اور ہمارے بات چیت کرنے کے طریقے میں۔ لیکن دور دور تک انفارچونیٹلی I'm talking about myself first، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنا اپنا جائزہ لے کہ where are we standing۔ صرف باہر نکل کے پروٹیسٹ کرنے سے، ٹائروں کو آگ لگانے سے بندہ مسلمان نہیں بن جاتا، نہیں، صحابہ اکرام نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ اور ابھی تو ٹائم کم ہے تو میں آپ ایک دو نریشنز اور آپ کے سامنے رکھتا۔ تو ود دس آج کا سیشن الحمدللہ کلاس ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلام کی ایسنس جو ہے نا، اٹس ویری ڈفرینٹ۔ اور ہم جو ہم نے اندر اپنی جو دلوں کے اندر یا دماغوں کے اندر جو پرسیپشن رکھی ہوئی ہے نا، ہم کسی اور ہی وہ جو ہے ہم لوگ ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہے دعویٰ جو ہم کرتے ہیں نا، تو اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہونا تو آج ہم جو ہماری حالت ہے نا ویسی حالت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا۔